خوش آمدید دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے معاہدے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ریاست آزاد جموں و کشمیر اور حکومت پاکستان کے درمیان ہوا۔ یہ ایک خفیہ معاہدہ تھا جو 1949 کو ہوا، لیکن 1990 تک اس کو ایک خفیہ ڈاکومنٹ کے طور پر رکھا گیا۔ جی ہاں، اس معاہدے کو معاہدہ کراچی کہتے ہیں۔ معاہدہ کراچی 28 اپریل 1949 میں حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان ہوا تھا۔ یہ معاہدہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے تعلقات کا تعین کرتا ہے۔ یہ معاہدہ دونوں حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے اختیارات کا تعین بھی کرتا ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے آزاد کشمیر حکومت نے گلگت بلتستان کے علاقوں کا کنٹرول پاکستان کے حوالے کر دیا اور ان علاقوں کو مکمل طور پر پاکستان کے کنٹرول میں دے دیا تھا، اور آزاد کشمیر کے علاقوں کے اختیارات بھی، جن میں دفاع، خارجہ، کمیونیکیشن، کرنسی اور کئی انتظامی امور تھے، وہ بھی آزاد کشمیر کے دائرہ اختیار سے حکومت پاکستان کو منتقل کر دیے تھے۔ کراچی معاہدہ پاکستان کی طرف سے مشتاق گورمانی وزیر بے محکمہ اور آزاد کشمیر کی طرف سے سردار ابراہیم خان صدر آزاد کشمیر کے علاوہ چودھری غلام عباس سربراہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے دستخطوں سے طے ہوا تھا۔ یہ معاہدہ 1990 تک ایک خفیہ ڈاکومنٹ کے طور پر رکھا گیا۔ یہ معاہدہ 1949 میں بھی کسی اخبار میں رپورٹ نہیں کیا گیا، ایسا سننے میں آیا، اور نہ ہی سردار ابراہیم خان نے اپنی سوانح عمری میں اس کا کوئی ذکر کیا۔ کراچی معاہدہ اس وقت ظاہر کیا گیا جب 1990 میں گلگت بلتستان کے حوالے سے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ معاہدہ 28 اپریل 1949 میں کیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں آزاد کشمیر کے علاقوں کو اختیارات سے محروم کر کے اور کئی ذمہ داریاں حکومت پاکستان کو دی گئی تھیں۔ یہ معاہدہ دراصل گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقوں کو مکمل طور پر پاکستان کے کنٹرول میں دیتا ہے۔ اس معاہدے کی عبارت یا ٹیکسٹ یہ ہے: پاکستان نے کراچی معاہدے کے ذریعے جو شرائط حکومت آزاد کشمیر سے طے کیں، ان کی تفصیل یہ ہے: حکومت پاکستان کے کنٹرول میں دیے گئے معاملات، دفاع، آزاد کشمیر کی خارجہ پالیسی، اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان سے مذاکرات، پاکستان اور بیرونی دنیا میں نشر و اشاعت، مہاجرین کی آباد کاری بحالی کا انتظام، رائے شماری کے ضمن میں نشر و اشاعت کا انتظام، پاکستان کے اندر تمام ریاستی معاملات مثلاً مہاجرین کے کیمپوں کے لیے خوراک، ادویات، گلگت بلتستان کے تمام انتظامی معاملات، آزاد کشمیر کے انتظام میں دیے گئے معاملات۔ اب ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں جو آزاد کشمیر حکومت کے پاس رہ گئے تھے۔ آزاد کشمیر حکومت کے علاقے کی انتظامی پالیسی، آزاد کشمیر کے علاقے میں انتظامی معاملات کی دیکھ بھال، آزاد کشمیر حکومت اور انتظامیہ کے معاملات کی نشر و اشاعت، اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان کے لیے وزیر بے محکمہ کو مشورہ اور صلاح دینا، آزاد کشمیر کے خطے کے لیے معاشی و وسائل کی ترقی، جبکہ تیسرا سیکشن مسلم کانفرنس کے زیر انتظام دیے گئے معاملات تھے۔ آزاد کشمیر کے خطے میں رائے شماری کے حوالے سے نشر و اشاعت کرنا، بھارتی زیر قبضہ علاقے میں نشر و اشاعت زمینی سرگرمیاں، آزاد کشمیر کے خطے میں اور بھارتی مقبوضہ ریاستی علاقے میں سیاسی سرگرمیوں کی تنظیم، رائے شماری کے ضمن میں عبوری اقدامات، رائے شماری میں شرکت کے لیے تنظیم، پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین کے اندر نشر و اشاعت اور سیاسی سرگرمیاں، اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان کے لیے وزیر بے محکمہ کو مشاورت دینا۔ پہلے حصے میں یہ معاہدہ آزاد کشمیر کے علاقے کی سول انتظامیہ کے ڈھانچے اور اس کے کام کے طریقہ کار کا احاطہ کرتا ہے، جس میں آزاد کشمیر حکومت کے لیے قواعد و ضوابط کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسرے حصے میں مالی انتظام کا بندوبست کرنے کا طریقہ موجود ہے جو پاکستان کو مالی مدد فراہم کرے گا۔ معاہدے کے تیسرے حصے میں آزاد کشمیر حکومت پاکستان اور مسلم کانفرنس کے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اختیارات کی تقسیم میں حکومت پاکستان نے 8 اہم امور اپنے کنٹرول میں رکھے، جن میں دفاع، کمیشن برائے ہندوستان، پاکستان کے ساتھ مذاکرات، امور خارجہ، نشر و اشاعت، بیرونی ممالک میں مہاجرین سے تعاون کرنا، مدد دینا، ان کی بات کاری کرنا، رائے شماری کے لیے تمام معاملات کا بندوبست کرنا، پاکستان کے اندر تمام سرگرمیاں کرنا جو ریاست کے متعلق ہوں، اور آخر میں گلگت بلتستان کے تمام امور کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ آخری حصے میں جو معاملات طے کیے گئے ہیں ان کے تحت آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے علاقوں سے اپنا کنٹرول کھو چکا ہے، جو ہمیشہ کے لیے یہ علاقے اپنے کنٹرول سے کھونے کے مترادف ہے۔
یہ آزاد کشمیر حکومت کے اس دعوے کی نفی کرتا ہے کہ وہ سابقہ جموں و کشمیر کی ریاستی حکومت کا متبادل ہے اور یہ علاقے کو ریاست کا ایک کٹا ہوا حصہ ظاہر کرتا ہے جس کی ایک محدود اختیارات رکھنے والی حکومت ہے۔ ایک چھوٹے سے ریاستی علاقے تک محدود انتظامیہ تصور کی جاتی ہے جس کے پاس مکمل طور پر اپنا انتظام بھی نہیں ہے۔ پاکستان آزاد کشمیر کے تمام دفاعی معاملات کو کنٹرول کرتا ہے جس میں آزاد کشمیر فوج کا کنٹرول بھی شامل ہے۔ آزاد کشمیر حکومت اور مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ نے یہ معاہدہ کراچی اس لیے قبول کیا گیا تھا کہ وہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس تصواب رائے کے وعدے کی تکمیل کے ساتھ ہوگا۔ اس معاہدے کی روح سے حکومت آزاد کشمیر نہ صرف اپنے اختیارات سے دستبردار ہو گئی بلکہ پاکستان کی طرف سے وزارت امور کشمیر کے جوائنٹ سیکرٹری کو آزاد کشمیر حکومت کا عملاً سربراہ بنا لیا گیا۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے سردار محمد ابراہیم خان کا یہ کہنا تھا کہ اس خطے کا آزاد کشمیر سے کوئی رابطہ ہی موجود نہیں تھا اور ان علاقوں کا عارضی کنٹرول حکومت پاکستان کے حوالے کرنا آسان تھا کیونکہ ان علاقوں کا انتظام پشاور اور راولپنڈی سے چلانا آسان تھا۔ تاہم بعد کے سالوں میں آزاد کشمیر نے گلگت بلتستان کا علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کئی بار کوشش کی۔ 1972 میں آزاد کشمیر اسمبلی نے گلگت بلتستان کو اپنا علاقہ قرار دینے کے لیے ایک قرارداد بھی منظور کی تھی۔ آزاد کشمیر کا عبوری آئین 1974 میں بنایا گیا تھا۔ اس میں گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کا آئینی حصہ قرار دیا گیا تھا۔ اسی طرح 1992 میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے ایک ریٹ پٹیشن منظور کی تھی جس پر فیصلہ سناتے ہوئے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے حکومت آزاد کشمیر کو حکم دیا تھا کہ وہ گلگت بلتستان کے علاقوں کا کنٹرول حاصل کرے۔ تاہم اس حکم کو آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا جس کو سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں روک دیا، لیکن یہ سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا کہ گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے۔ اس ٹیکنیکل فیصلے نے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے اس حکم کو لاگو ہونے سے روک دیا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت کا دائرہ کار گلگت بلتستان تک بڑھایا جائے اور ان علاقوں کو آزاد کشمیر کے انتظامی کنٹرول میں لیا جائے، کیونکہ آزاد جموں و کشمیر ریاست کا حصہ نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے گلگت بلتستان سابقہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے، نہ کہ موجودہ آزاد کشمیر کا حصہ۔ لیکن گلگت بلتستان کے لوگ کراچی معاہدے سے خوش نہیں ہیں کیونکہ اس معاہدے میں گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا، جبکہ اس معاہدے میں گلگت بلتستان کی قسمت کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح آزاد کشمیر کا خطہ سیاسی لحاظ سے اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو سیاسی آزادی نہیں دی گئی۔ جو سیاسی آزادی موجود ہے وہ محدود ہے۔ پاکستان کی طرف سے دو طرح سے اب آزاد کشمیر کے خطے کو سیاسی طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایک طرف سیاسی اداروں اور وزارت امور کشمیر کے ذریعے، دوسرا طریقہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کے ذریعے آزاد کشمیر کی سیاست پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ حالانکہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبائی درجہ نہیں دیا گیا اور نہ ہی پاکستان کی پارلیمنٹ میں آزاد کشمیر کی کوئی نمائندگی ہے۔ یہ یک طرفہ سیاسی تعلق کی وجہ آزاد کشمیر کے عوام کی آواز پاکستانی سیاسی نظام میں دب کر رہ گئی ہے۔ دوستو، یہ ہماری ویڈیو کراچی معاہدے کے اوپر تھی جو کہ خالصتاً ہم نے تاریخی کتابوں سے اخذ کی ہے۔ اس میں غلطی کے برکیف امکانات موجود ہیں۔ اپنی آراء و تجاویز کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔